کیا آخرکار اون اور آئلہ کی محبت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے؟ ان کی کہانی کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیا آئلہ کے دل میں اون کے لیے محبت جنم لے چکی ہے؟ کیا اون زویا اور رافع کی محبت کو کامیاب بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا؟ اور کیا شمسہ ایک بار پھر ان کی خوشیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آنے والی قسط کی مکمل تفصیل۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ ضبط کی آنے والی قسط جذبات، محبت اور بڑے فیصلوں سے بھرپور ہونے والی ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا ہے جس کا ناظرین کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اب اون اور آئلہ کی محبت کی کہانی باقاعدہ طور پر شروع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، آئلہ کے رویے میں آنے والی حیران کن تبدیلی اب ہر کسی کو محسوس ہونے لگی ہے۔ وہ روز اون کے گھر آنے سے پہلے پورا گھر سمیٹ لیتی ہے اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی ہے اور اس کے کپڑے خود استری کرتی ہے۔ یہ سب وہ کام وہ کسی مجبوری میں نہیں بلکہ دل سے کرنے لگی ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے والا ہے۔ دوسری طرف اون بھی مسلسل نوٹ کر رہا ہے کہ آئلہ پہلی جیسی نہیں رہی۔ وہ سمجھ تو نہیں پا رہا کہ اس تبدیلی کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ آئلہ اب اس کی پہلے سے کہیں زیادہ پرواہ کرنے لگی ہے۔ اصل موڑ اس وقت آیا ہے جب آئلہ کی ایک غلطی کی وجہ سے اون کا پاؤں جل گیا، لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ اون نے نہ صرف آئلہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ اسے ذرا بھی ڈانٹا بھی نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی مرتبہ آئلہ کے دل میں اون کے لیے محبت کا بیج بویا گیا، جو آنے والے دنوں میں ایک مضبوط رشتے کی بنیاد بننے والا ہے۔ اس کے بعد آئلہ ہر لمحہ اون کا خیال رکھتی نظر آئے گی، اس کی مرہم پٹی کرنا، وقت پر دوائیاں دینا اور اسے سہارا دے کر چلانا، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا، یہی سب باتیں دونوں کو پہلے سے کہیں زیادہ قریب لے آئیں گی۔ ادھر زویا اور رافع کی محبت بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ زویا سے بات کرنے کے بعد آئلہ کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ کہیں رافع بھی شامی کی طرح زاویہ کو دھوکہ نہ دے دے، لیکن زویا اپنی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رافع ایک نہایت اچھا اور مخلص انسان ہے، میں نے اس کی کئی خوبیوں کو دیکھ کر ہی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ محبت نہیں بلکہ سوشل اسٹیٹس ہے، کیونکہ آئلہ جانتی ہے کہ شمسہ کبھی بھی رافع جیسے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوگی، مگر زویا کی ایک بات آئلہ کو خاموش کر دے گی۔ وہ کہے گی کہ ہمارا سوشل اسٹیٹس آخر ہے ہی کیا؟ اگر آج بھی بیجاں کا سہارا ختم ہو جائے تو ہمارا معیار زندگی بھی بدل جائے گا۔ خوشیاں دولت یا اسٹیٹس سے نہیں بلکہ اچھے انسان سے ملتی ہے، اور شامی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ باتیں سن کے پہلی بار آئلہ دل سے سوچنے لگے گی کہ واقعی رافع ایک بہترین انسان ہے۔ خاص طور پر اسے یاد آئے گا جب وہ رافع کے فلیٹ پر جا کے اسے سخت لہجے میں بات کر کے آئی تھی، تب بھی رافع نے نہ صرف برداشت کیا بلکہ اون اور آئلہ دونوں کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ اسی دوران جو زویا ہے وہ جاتے ہوئے آئلہ کو سمجھائے گی کہ اب اون صرف اون نہیں بلکہ تمہارا شوہر بھی ہے، اس لیے اس کا نام احترام سے لیا کرو۔ حیرت کی بات یہ ہوگی کہ پہلی بار آئلہ بغیر کسی بحث کے فوراً اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے گی۔ بعد میں اون کو دوائی دینے کا وقت آئے گا تو وہ حسب عادت دوائی لینے سے انکار کر دے گا۔ زویا ناراضگی سے کہے گی کہ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اون ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ آپ کے لفظ میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت لفظ ہے، خاص طور پر جب یہ آئلہ کی زبان سے سننے کو ملے۔ یہ سن کر آئلہ شرمندہ بھی ہوگی اور مسکرا بھی دے گی، جبکہ اون دل ہی دل میں اس تبدیلی پر بے حد خوش ہوگا۔ ادھر زویا کے گھر ایک نئی مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ راحت کی طرف سے آیا ہوا نیا رشتہ شمسہ اور ثاقب دونوں کو پسند آ جائے گا۔ وہ جلد از جلد ان لوگوں کو گھر بلانے کا فیصلہ کریں گے۔ البتہ ثاقب صاحب ایک شرط رکھیں گے کہ چونکہ اب ان کے گھر بڑا داماد ہے تو اس لیے اسے بھی دعوت دی جائے گی۔ شمسہ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اون آئے گا تو آئلہ بھی ساتھ آئے گی، اور شاید یہی وہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی دوران زویا رافع کو ایک نئے رشتے کے بارے میں بتائے گی تو رافع پریشان ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں ایک زبردست خیال آئے گا کہ اگر اون خود ثاقب صاحب سے اس کے رشتے کی بات کرے تو شاید وہ انکار نہ کرے۔ اسی امید پر زویا فوراً آئلہ کو فون کرے گی اور درخواست کرے گی کہ اون سے اس سلسلے میں بات کرے۔ آئلہ پہلے تو انکار کر دے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شمسہ ہمیشہ اون کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اون کو دوبارہ کسی تلخ باتیں سننی پڑے۔ اتفاق سے اسی دوران اون باہر آ جائے گا اور آئلہ کی آخری بات سن لے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر کوئی اون کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی چھا جائے گی، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوگا کہ آئلہ واقعی اس کی عزت اور فکر کرتی ہے۔ اس کے بعد اون آئلہ سے پوری بات پوچھے گا۔ جب اسے زویا اور رافع کی محبت کے بارے میں معلوم ہوگا تو حیران ہوگا، پھر رافع نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی، وہ اس پہ غصہ بھی کرے گا۔ اون ایک ایسا منصوبہ بنائے گا جس سے شمسہ کو بھی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ادھر دوسری طرف شامی اور املا کی شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔
شادی کے کارڈز بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اون واقعی زویا اور رافع کی محبت کو کامیاب بنا پائے گا، کیا شمسا جو ہے اس رشتے کے لیے مان جائے گی، کیا آئلہ اپنے دل کی بات اون سے کہہ پائے گی، اور کیا اون اور آئلہ کی محبت ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والی ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ضبط کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔